अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आम इंतखाबात के हवाले से जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और अब ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी पटिशन दायर की गई है, वो भी जो आर्टिकल 184(3) के तहत जो मफाद आमा के मामलात होते हैं। इस पटिशन की क्या ख़ास बात है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो पटिशनर हैं इसमें वो एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं, और उनके हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात हैं कि कैसे उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ, 5 साल वो क्यों अडयाला जेल में कैद रहे। उसामा बिन लादेन का एबटाबाद के अंदर जो अमेरिका ने ऑपरेशन किया था उसके साथ उनका क्या ताल्लुक़ है। जनरल मुशर्रफ जब इक़्तिदार में थे तो उनको खड़े होकर के ये जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं उन्होंने क्या कहा था। फिर जनरल जो आर्मी चीफ थे साबिक अशफाक परवेज़ कियानी, और ISI के जो साबिक सरबराह थे अहमद शुजा पाशा, उनका इस्तीफ़ा इन्होंने क्यों मांगा था। तो बड़ी दिलचस्प इसके हवाले से मालूमात हैं, क्योंकि इनके केस को मैं फ़ॉलो करता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले इस आइनी पटिशन के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं क्विकली कि बुनियादी तौर पर इसमें कहा क्या गया। ये पटिशन फ़ाइल की है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान ने, जो कहते हैं कि वो एक रिटायर्ड पाकिस्तानी शहरी हैं और सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, जो उन्होंने बुनियादी तौर पर इशू उठाया है, 3 जो इशूज़ हाईलाइट किए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो इंतखाबात हुए हैं इसमें जो बड़े पैमाने के ऊपर वायलेशन हुई है जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, और उसका जो हवाला उन्होंने दिया कि आम इंतखाबात से पहले तमाम जमातों को, ख़ास करके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं किया गया। उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, उनके जो रहनुमा हैं उनको मुतअद्दिद मुकदमात में सज़ाएँ दी गई, उनके जो बाकी वर्कर्स हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया गया, और उनके बकौल ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी क्लियर कट जो है वो वायलेशन है। फिर उन्होंने कहा कि एक मैसिव प्री पोल रिगिंग की गई है, यानी कि आम इंतखाबात से पहले जिस तरीके से पाबंदियां आयद की गई जो तहरीक इंसाफ के ऊपर कि वो कैंपेन नहीं कर सकते थे, फिर हर तरह के जो हथकंडे अपनाए गए उसके तहत उनको ये करने नहीं दिया गया, और ये एक प्री पोल रिगिंग है। फिर दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए और फिर जो नताइज में ताख़ीर हुई और उसको जो रद्दो बदल किया गया, और जो तहरीक इंसाफ की बज़ाहिर जो विक्ट्री थी उसको शिकस्त में बदला गया। तो ये 3-4 इशूज़ जो उन्होंने हाईलाइट किया, और उसके बाद फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की कि जो भी 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज हैं उनको कलअदम करार दिया जाए, और मुल्क के अंदर जो जुडिशरी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो हैं 30 रोज़ के अंदर पाकिस्तान में दोबारा से इंतखाबात करवाए जाएँ। ये बुनियादी तौर पर उनकी इस पटिशन के अंदर प्रेयर है। अब देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करती है या नहीं करती, और अगर करेगी तो उसमें क्या कहेगी। लेकिन इस पटिशन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो इस पटिशन को फाइल करने वाले हैं, जो पटिशनर हैं, उनकी शख्सियत जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान। अब बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बट मैंने इनका केस फॉलो किया 5 मई 2011 को, यानी कि 2 रोज़ के बाद जब उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एक कार्रवाई के दौरान, एक सीक्रेट कहा जाता है कि ऑपरेशन के दौरान एबटाबाद में मार दिया, तो उसके ठीक 2 रोज़ के बाद इनको गिरफ्तार कर दिया गया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को, और इनके साथ 4 मज़ीद फ़ौजी अफसरान थे। और उन पर इल्ज़ाम ये था कि एक तो ये फ़ौज के अंदर बगावत यानी कि म्यूटनी करवा रहे थे, और दूसरा इनके जो लिंक्स थे विद हिज़्ब-उत तहरीर। हिज़्ब-उत तहरीर जो पाकिस्तान में भी बैन है और कई बाकी ममालिक में बैन है। ये एक ऐसी तंजीम है जो खिलाफत की बात करती है, दो कि ये जिस तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान या जो बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उस तरीके से वायलेंस को तो नहीं प्रमोट करती, लेकिन ये चाहते हैं कि ख़ास करके मुस्लिम दुनिया के अंदर जितनी जो प्रो अमेरिकन मिलिट्री क़यादत है या जो फ़ौज है, उनकी जो क़यादत है उनको तब्दील किया जाए। तो इनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये हिज़्ब-उत तहरीर जो है उनके साथ ये राब्ते में थे, ख़ास करके उनका जो बरतानिया में एक मेंबर था, और फ़ौज के अंदर ये जो उनकी क़यादत है
ان کے خلاف وہ میوٹنی کرنا چاہتے تھے. دو کہ میں نے کہا کہ میں اس کیس کو فالو کر رہا تھا، اور اس وقت جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کی فیملی ہے، میں ان سے رابطے میں رہا، اور وہ ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے تھے. اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ اصل میں جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان ہیں، انہوں نے اعتراض کیا تھا، ایک تو کہ پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ جو بھی ایک حد سے زیادہ جو کوآپریشن ہے اس کے حوالے سے، اور امپورٹنٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ اصل جو جرم بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کا یہ تھا کہ 3 مئی، یعنی کہ جو اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا 2011 کو ایبٹ آباد والا، تو اس کے بعد انہوں نے فوج کے اندر ہی جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے ان کو کچھ خطوط بھی لکھے، اور اعتراض بھی کیا 2 چیزوں کے اوپر. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو اسامہ بن لادن القاعدہ کا جو لیڈر سالہ سال سے پاکستان میں جو رہ رہا تھا، وہ کس طریقے سے رہ رہا تھا. اور دوسرا، جب امریکہ نے ایک سیکرٹ آپریشن کے ذریعے اس کو مارا، تو پاکستان کی جو ساورنٹی ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی، لیکن اس کے اوپر جو پاکستان کی فوج ہے کوئی رد عمل نہیں دیا. تو اس کا انہوں نے ذمہ دار جو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے بڑی ہیوملیٹنگ ایک فیز ہے. تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو آرمی چیف تھے اس وقت کے جنرل اشفاق پرویز کیانی، اور جو ڈی جی آئی ایس آئی یعنی کہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے احمد شجاع پاشا، کہ یہ دونوں مستعفی ان کو ہونا چاہیے، یہ انکمپیٹنٹ ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. ایک ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک سینئر وہاں پر بریگیڈیئر اس اعتبار سے تھے کہ ان کے کئی جو کورس میٹ تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل بن چکے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو سپر سیڈ کر دیا گیا تھا مشرف کے ٹائم پہ، کیونکہ اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا جو الائنس تھا ان دا وار اگینسٹ ٹیررزم امریکہ کے ساتھ، اس کے یہ کرٹک تھے. اور کوئٹہ میں ایک تقریب کے دوران جو فوج کے اندر ہوتی ہے، اس میں جو جنرل مشرف کے سامنے بریگیڈیئر علی جو ہیں انہوں نے سخت تنقید کی تھی جو بھی ان کی پالیسیز تھیں، اور اس وجہ سے ان کو سپر سیڈ کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر جو اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا، تو یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں پاکستان کو جو ہیملیشن ہوئی ہے، ایک تو جو اسامہ بن لادن کئی سالوں سے پاکستان میں موجود تھا، اور دوسرا پھر امریکہ نے رات کے اندھیرے میں پاکستان کی جو ساورنٹی ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے جو آپریشن کیا، اس کے ذمہ دار یہ دونوں افراد ہیں. ان دونوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے. تو اس کے 2 روز کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور بہت عرصے تک تو یہ بتایا نہیں گیا کہ ان کے خلاف چارج کیا ہے، لیکن بعد میں جب تفصیلات سامنے آئیں تو یہی ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے جو لنکس تھے وہ ود حزب التحریر کے ساتھ تھے، اور یہ فوج کے اندر ایک بغاوت کروانا چاہتے تھے. اور اس کے بعد ان کو 5 سال کی سزا دی گئی. 5 سال انہوں نے جو سزا کاٹی، اور جون 2016 میں یہ رہا ہوئے اپنی جو سزا مکمل کرنے کے بعد. اور اتنے عرصے خاموش رہنے کے بعد اب یہ دوبارہ منظر عام کے اوپر آئے ہیں، اور انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہے جس میں وہ یہ استدعا کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہونے والے جو انتخابات ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے. تو اپیرنٹلی جو ان کی سوچ تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان از ٹو کلوز ٹو دا یو ایس، پاکستان کا جو فیصلہ تھا امریکہ کا ساتھ دینا ان دا وار، جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی اس میں، وہ غلط تھا. اور کم و بیش اگر آپ دیکھیں تو یہی بات جو تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں سابق پرائم منسٹر عمران خان اسی طرح کی بات کرتے ہیں. وہ بھی ہمیشہ کرٹیکل رہے پاکستان نے جو اتحاد کیا امریکہ کے ساتھ، اور وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ پاکستان کی جنگ ہی نہیں تھی، اور پاکستان نے زبردستی اس جنگ کا حصہ بن کے اپنا نقصان کیا. تو کلیئرلی یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو سمپتھیز ہیں اور ان کی جو سوچ ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ملتی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 8 سال کے بعد یہ منظر عام پر آئے ہیں، اور یہ پٹیشن جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے میں ڈالی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو ریلیف مل پائے گا. آبویسلی انتخابات کو اس طریقے سے کالعدم قرار دینا یقینی طور پر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک ہیوج ڈیموکریٹک ایکسرسائز، 50 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو اتنا آسان نہیں ہے. بٹ نیورتھلیس آئی تھنک یہ انٹرسٹنگ فیکٹس تھے، خاص کر کے جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان ہیں، کیونکہ میں ان کا کیس فالو کرتا رہا ہوں، تو یہ اچانک سے ان کا منظر عام پر آنا اٹس انٹرسٹنگ. تو باقی جو سیاسی منظرنامے کے اوپر جوڑ توڑ بات چیت تو جاری ہے، لیکن 2 جو بڑی خبریں آج آئیں کہ ایک تو
جہانگیر ترین نے جو ان کو شکست ہوئی، جیت نہیں سکے وہ، اس کے بعد انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آئی تھنک کہ ایک سینسیبل ڈیسیجن انہوں نے لیا ہے، بیکاز یہ انڈرسٹینڈس کہ آگے چل کر ذلت کے علاوہ اور میرے خیال میں کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو انہوں نے وڈرا کیا. دوسرا آئی تھنک جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب نے جو ان کو کامیابی نہیں ملی ابھی تک، تو اس لیے انہوں نے جماعت اسلامی کو کامیابی نہیں ملی، تو جماعت اسلامی کو جو اور ایک اور جو خبر آ رہی ہے کہ اس میں جو پرویز خٹک ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اب استعفیٰ دے دیا ہے، تو یہ استعفوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور پھر سراج الحق جو ہیں جماعت اسلامی کے سربراہ، وہ بھی جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں. انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود وہ جماعت اسلامی کو ان انتخابات میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں دلا سکے. جماعت اسلامی کا جو کیس ہے وہ بھی انٹرسٹنگ ایک کیس سٹڈی ہے کہ ہمارے ہاں یہ رونا تو روتے ہیں ہم کہ ایک ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، لیکن جماعت اسلامی کو اگر آپ دیکھیں تو ہر کچھ عرصے کے بعد ان کی قیادت میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اور اگر آپ انٹرنل ان کا پروسیس دیکھیں، تنظیمی ڈھانچہ ان کا بڑا زبردست ہے، اور ایک امکان ہوتا ہے کہ اگر آپ اس قابل ہیں تو آپ کو جماعت کی قیادت سونپ دی جاتی ہے. اور ایون اگر آپ باریک بینی سے جائزہ بھی لیں جو بھی انتخابات ہوئے، اور یہ جو انتخابات ہیں حالیہ، اس میں اگر آپ جو امیدوار جماعت اسلامی کی اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑے ایک پروسیس سے نکل کے آتے ہیں. آپ کو زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ سلجھے ہوئے، زیادہ سمجھدار کینڈیڈیٹس آپ کو نظر آئیں گے. لیکن کیس سٹڈی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود یہ جماعت جو ہے کبھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات میں کوئی نمایاں کارکردگی نہیں دکھا سکی. تو یہ بھی ایک آئی تھنک اٹس اے کیس سٹڈی. بہرحال آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.